بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری، تعلیم النحو صفحہ نمبر 61 کھولیں۔ ہم منصوبات پڑھ رہے ہیں اور منصوبات 12 ہیں۔ ان میں سے پہلے 5 جو ہیں وہ مفاعیل خمسہ ہیں۔ 5 مفاعیل: مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول فیہ، مفعول لہ، مفعول معہ۔ چھٹے نمبر پر جو منصوب ہے اس کا نام ہے حال۔ تو آج ہم حال جانیں گے۔ حال کا بیان، کتاب دیکھیں۔ حال وہ لفظ ہے جو فاعل، مفعول یا مبتدا وغیرہ کی حالت بیان کرے۔ ہم جب جملہ بناتے ہیں تو کسی کو مبتدا بناتے ہیں، کسی لفظ کو خبر بناتے ہیں، کسی لفظ کو فاعل بناتے ہیں، کسی لفظ کو مفعول بناتے ہیں۔ تو جو فاعل ہے یا مفعول ہو یا کوئی اور چیز بن رہی ہو، اس کی کوئی حالت اگر بتانی ہو آگے، تو اس حالت کو بتانے کے لیے ایک لفظ لے کر آئیں جو کہ اس کی حالت ہے اور اس کو منصوب کر دیں، تو اس کو علم نحو کی اصطلاح میں حال کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جاءنی زید، میرے پاس زید آیا۔ اب اس میں جاء فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے۔ زید آیا جب ہے، تو جب زید آیا تھا تو اس وقت زید کی جو حالت تھی، اس حالت کو بتانے کے لیے مجھے ایک لفظ لانا ہے عربی کا اور اس کو پھر منصوب کر دینا ہے، تو ہم کہیں گے یہ زید کا حال ہے۔ اب زید کس حال میں آیا؟ زید اگر سوار ہونے کی حالت میں آیا تو سوار ہونے والے کو عربی میں راکب کہتے ہیں، اور اس کو پھر ہم کہیں گے جاءنی زید راکبا، میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ لیکن اگر وہ سوار نہیں تھا بلکہ پیدل چل کر آ رہا تھا تو اس کی عربی ہے راجل۔ اب میں کہوں گا جاءنی زید راجلا، میرے پاس زید آیا پیدل چلتا ہوا، ماشین چلتا ہوا آیا۔ تو یوں جو بھی اس کی حالت ہو، اگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ زید مجھے دیکھتا ہوا آیا تو میں کہوں گا جاءنی زید ناظرا الی، اس حال میں کہ وہ مجھے دیکھ رہا تھا، میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جاءنی زید ضاحکا، میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ وہ ہنس رہا تھا۔ تو یہ فاعل کا حال ہے۔ اسی طرح مفعول کا حال بھی ہوتا ہے، اسی طرح مبتدا کا حال بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بتا دیں گے کہ 7 قسم کی چیزیں ایسی ہیں کلام کے اندر کہ جن کا حال آگے آتا ہے۔ اب یہ جو لفظ حال بن کر آتا ہے، ایک تو یہ منصوب ہوتا ہے اعراب کے اعتبار سے، اور دوسرا جو ہم نے پیچھے عربی گرامر کی چیزیں پڑھ لی ہیں ان میں سے یہ عام طور پر نکیرہ ہوتا ہے، اور صرفی اصطلاحات کے مطابق یہ عام طور پر مشتق ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اس میں جامد بھی حال بن جاتا ہے اور کبھی معرفہ بھی حال بن جاتا ہے، تو وہ انشاءاللہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ کتاب دیکھیں۔ حال وہ لفظ ہے جو فاعل، مفعول یا مبتدا وغیرہ وغیرہ کے اندر اور چیزیں بھی آ جائیں گی کی حالت بیان کرے۔ جیسے جاءنی زید راکبا، میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ اور اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں میرے پاس زید سوار ہونے کی حالت میں آیا۔ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں میرے پاس زید سوار ہو کر آیا۔ ہر ایک طریقے سے اس کا ترجمہ ممکن ہے۔ حال جس چیز کی حالت بیان کرے اس کو ذوالحال کہتے ہیں۔ یہ جو فاعل ہے جس کا حال ہے، اس فاعل کو پھر عربی گرامر کے اندر ہم فاعل تو کہتے ہی ہیں، فعل کے اعتبار سے یہ فاعل ہے، لیکن اپنے حال کے اعتبار سے یہ ذوالحال ہے۔ تو یوں ہم ترکیب میں یوں کہیں گے کہ زید ذوالحال، آگے راکباً اس کا حال ذوالحال مل کر جاء کا فاعل۔ اس طریقے سے پھر اس کی ترکیب ہو سکے گی۔ مذکورہ مثال میں زید ذوالحال ہے۔ فائدہ: حال درج ذیل چیزوں کی حالت بیان کرتا ہے۔ درج ذیل 7 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں۔ نمبر 1 فاعل، یعنی کبھی فاعل کا حال آتا ہے، جیسے جاء زید راکبا، اس میں زید فاعل ہے اور راکبا اس کا حال ہے۔ نمبر 2 مفعول کا حال آتا ہے، جیسے ضربت زیدا مشدودا، ضربت میں نے مارا زیدا زید کو، تو زید اس میں مفعول بھی ہے۔ اب زید کو میں نے مارا اس حال میں کہ زید بندھا ہوا تھا، مشدوداً، تو مشدوداً زید کا حال ہے جو کہ مفعول بھی ہے۔ نمبر 3 فاعل و مفعول دونوں کا حال، جیسے لقیت زیدا راکبین، میں نے زید سے ملاقات کی، تو میں فاعل ہوں، زید مفعول ہے۔ راکبین اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے۔ راکبین تثنیہ ہے اور تثنیہ کی حالت نسبی یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتی ہے، اور حال بن رہا ہے، حال منصوب ہوتا ہے۔ تو یہاں سے دیکھیں، وہاں سے ہم کو پتہ چلا تھا کہ تثنیہ جب منصوب ہوگا تو وہ راکبین ہی ہوگا، اور یہاں سے پتہ چلا کہ یہ حال ہے، حال منصوب ہوتا ہے، لہذا راکبین اس جملے میں حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، تثنیہ ہونے کی وجہ سے اس کی حالت نسبی یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آ رہی ہے۔ آپ کے ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ راکبین کے نون کے نیچے تو زیر ہے، تو یہ تو مجرور ہوا، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ ہر لفظ کی حالت نسبی زبر زیر پیش کے
ساتھ نہیں آتی ہے، بلکہ تثنیہ ہے، تثنیہ کی حالت نسبی جو ہے وہ یا کے ساتھ آتی ہے، حالت رفع الف کے ساتھ آتی ہے۔ تو جب یہ مرفوع ہوگا تو یہ ہوگا راکبانی، اور جب یہ منصوب یا مجرور ہوگا تو یہ ہوگا راکبینی۔ تینوں صورتوں میں اس کے آخر میں نون کے نیچے زیر ہے، لیکن نون کے نیچے زیر جو ہے یہ اس کی مرفوع منصوب اور مجرور ہونے کی علامت نہیں ہے۔ نمبر 4، مبتدا کا حال آتا ہے، جیسے زید قادم۔ پہلے یہ مثال دیکھیں، زید قادم مبتدا خبر ہے، قادم کا مطلب ہے آ رہا ہے، قدوم، القدوم آنا، قدم سے چلتے نا ہم، تو زید قادم، زید آ رہا ہے، زید آنے والا ہے۔ اب زید یہاں مبتدا ہے، اس کا حال لے کر آئے زید راکبا قادم، زید اس حال میں کہ وہ سوار ہے، آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، خبر کا حال، جیسے ھذا زید قادما، یہ زید ہے اس حال میں کہ یہ آ رہا ہے۔ نمبر 6، مضاف الیہ کا حال آتا ہے، جیسے سرنی قدومک سالما، تمہارے آنے نے مجھے خوش کر دیا۔ تمہارا آنا کس حال میں تھا؟ سلامت ہونے کی حالت میں، تو یہاں سالمن حال ہے قدوم سے، اور قدوم مضاف الیہ ہے، نہیں معذرت، قدوم تو مضاف ہے، کاف ضمیر مضاف الیہ ہے، آپ کا آنا اس حال میں کہ آپ سالم ہیں، آنا سالم نہیں ہے بلکہ آپ سالم ہیں، تو جو کاف ضمیر ہے یہ مضاف الیہ ہے، یہ ذوالحال ہے، سالمن اس کا حال ہے۔ نمبر 7، مجرور بحرف جر کا حال ہوتا ہے۔ مجرور بحرف جر کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ جس کی شروع میں حرف جر ہو، حروف جارہ 17 ہے، تو بازر بی حرف جر ہے، من حرف جر ہے، عن حرف جر ہے، اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ ذوالحال ہوگا اور اس کا کوئی حال آ رہا ہوگا، جیسے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کافتن جو ہے یہ حال ہے، کس کا حال ہے؟ للناسی میں ناس کا، ناس کا مطلب ہے لوگ، اور اس کے شروع میں لام جارہ ہے، لام حرف جر ہے، الناس اس کا مجرور ہے، تو الناس اس مثال کے اندر مجرور بحرف جر ہے، یہ ذوالحال ہے، کافتن اس کا حال ہے، کافتن کا ترجمہ ہے سب کے سب، یعنی ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے بھیجا ہے اس حال میں کہ وہ سب کے سب شمار ہیں۔ یہاں پہ حال ذوالحال کے مزید احکام دیکھیں۔ نمبر 1، حال ہمیشہ نکیرہ ہوتا ہے، جیسے جاء زید راکبا۔ حال اکثر مشتق ہوتا ہے، جیسے جاء زید راکبا، اس میں تو راکبا مشتق ہے، رکیبہ یرکبو سے اسم فاعل، اسم فاعل مشتق ہوتا ہے، لیکن کبھی حال اس میں جامد بھی آتا ہے، جیسے لبست الخاتم فضة، میں نے انگوٹھی پہنی اس حال میں کہ وہ انگوٹھی چاندی تھی، انگوٹھی ہی چاندی تھی نا، تو فضہ جو ہے یہ اس میں یہ جامد ہے، یہ مشتق نہیں ہے، یہ اور یہ حال بن رہا ہے یہاں پہ۔ نمبر 3، حال کبھی جملہ خبریہ ہوتا ہے، جیسے جاء زید وہو راکب، زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، تو یہ ہوا راکب مبتدا خبر مل کر یہ پورا حال بن رہا ہے۔ اس صورت میں یہ جو واو آ رہا ہے اس کو واو حالیہ کہتے ہیں۔ اور سبق کے شروع میں نے کہا تھا غلطی سے کہ حال کبھی معرفہ بھی ہوتا ہے، وہ غلطی سے میں نے کہہ دیا تھا، وہ ذوالحال کے بارے میں۔ نمبر 4 دیکھیں، ذوالحال اکثر تو معرفہ ہوتا ہے، جیسے جاء زید راکبا میں زید ذوالحال ہے، اور پیچھے مثالوں میں دیکھیں ضربت زیدا مشدودا میں زیدن بھی معرفہ ہے، اور لقیت زیدن میں واحد متکلم کی ضمیر اور زید دونوں کے دونوں معرفہ ہیں، زید راکبا قادما میں زید معرفہ ہے، ھذا زید قادما میں بھی زید معرفہ ہے، سرنی قدومک میں جو کاف ہے یہ بھی ذوالحال بن رہا ہے، یہ بھی معرفہ ہے، اور مجرور بحرف جر للناس میں جو الناس ہے یہ معرف باللام ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ تو اوپر جتنی بھی حال ذوالحال کی مثالیں گزری ہیں ان سب میں ذوالحال معرفہ ہے، لیکن کبھی ذوالحال نکرہ بھی آتا ہے، جیسے ما جاء رجل الا راکبا، کوئی مرد نہیں آیا مگر اس حال میں کہ وہ سوار تھا، الا کا ترجمہ ہے مگر، اور راکبا حال ہے رجل سے، اور رجل ذوالحال ہے جو کہ نکرہ ہے۔ تو یہ حال ہم نے پڑھ لیا۔ منصوبات 12 ہیں، 5 مفاعیل اور چھٹے نمبر پر حال ملا کر 6 ہو گئے، یعنی ہمارے منصوبات آدھے ہو گئے ہیں اور آدھے باقی ہیں۔